وہ ایک باتونی عورت تھی اور کافی دیر سے اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ میں نے اسے روکنے یا ٹوکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ بہت دلچسپ اور پرمعنی بول رہی تھی۔ میں ایک طرح سے اس کے بیان میں کھو کر رہ گیا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ قائم کیا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی گرفتاری پر بے حد پریشان بھی تھی۔ شاید اسی لیے وہ دل اور ذہن کا غبار نکال کر اپنی ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو نہیں پڑھا تھا، لیکن اسے سننے کے بعد مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اگر وہ جب کبھی لکھنے کی طرف آئی تو یقیناً اپنے شوہر سے زیادہ اچھا لکھے گی۔ اس کے پاس ذخیرہ الفاظ کی کوئی کمی نہ تھی اور نہ ہی اسلوب بیان میں کوئی جھول۔ رائٹرز والے سارے جراثیم اس میں موجود تھے۔ میں نے سرسری سے انداز میں پوچھ لیا، آپ کو کہانی لکھنے کا شوق نہیں ہے؟ ایک نیام میں ایک ہی تلوار کافی ہے، وہ معنی خیز انداز سے بولی۔ میں نے کہا، آپ اپنے شوہر کے حالات اور انہیں پیش آنے والے واقعے سے اتنی اچھی طرح مجھے آگاہی دے رہی ہیں کہ لگتا ہے ان سے کسی سوال کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ میری کوشش تو یہی ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ آرام ملے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں نے ماسٹرز کر رکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ پھر شادی ہو گئی اور اب گھر سنبھالتی ہوں۔ اپنا گھر یا اپنے شوہر کا گھر؟ میں نے قدرے شوق انداز میں پوچھا تاکہ اس کی پریشانی کچھ کم ہو جائے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، اصل میں جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ میرے نام ہے، اس لیے میں اسے اپنا گھر کہہ کر انہیں چھیڑتی رہتی ہوں، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ جب میں ان کی ہوں تو پھر میری ہر شے بھی انہی کی ہوئی نا۔ اپنے شریک حیات کے لیے اسی انداز میں سوچنا چاہیے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے خیال میں آپ کے شوہر ایک خوش قسمت انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرت و عزت کے علاوہ آپ جیسی بیوی بھی عطا کر رکھی ہے۔ یہ تو سب ٹھیک ہے بیگ صاحب، وہ یک لخت افسردہ ہو گئی، لیکن یقین جانیں اس وقت ہم بہت پریشان ہیں۔ میں باتوں میں گم کر کے خود کو بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نے آپ کو روکنے یا ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس گفتگو کے دوران ہمارا اصل ٹاپک کہیں کھو کر رہ گیا۔ لیکن اس ٹاپک کو اب واپس آ جانا چاہیے، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی اور کہا، ضرور۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے شوہر نے مس چاولہ سے سیکیورٹی کی بات کی تھی، وہ موضوع کے ٹوٹے ہوئے تسلسل کو جوڑتے ہوئے بولی۔ مس چاولہ کے استفسار پر انہوں نے بے دھڑک بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، میں کم از کم 10 ناول کی پیمنٹ ایڈوانس میں لوں گا۔ مس چاولہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، میں ایڈوانس پیمنٹ کی مخالف نہیں ہوں، لیکن 10 ناولز کی رقم بہت زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ اگر میگزین کے حساب اور معاوضے کو سامنے رکھیں تو ایک طرح سے یہ تمہاری 20 ماہ کی آمدنی کے برابر ہوگی، یعنی 1 سال اور 8 ماہ کا معاوضہ پیشگی۔ بالکل، اعداد و شمار تو یہی بتاتے ہیں، میرے شوہر نے تائیدی انداز میں کہا۔ لیکن میڈم، آپ اس نئے معاملے کا موازنہ میرے پچھلے معاملے سے نہ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے چاولہ پبلشنگ ہاؤس کوئی 2-3 ماہ چلانے کے لیے تو قائم نہیں کیا نا۔ میری شکل میں آپ کو ایک طرح سے 20 ماہ کے لیے ایک رائٹر فل ٹائم میسر آ جائے گا۔ وہ پرخیال انداز میں بولی، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ میں نے یہ پبلشنگ ہاؤس محض نمود و نمائش کے لیے قائم نہیں کیا، بلکہ تم دیکھنا، ایک دن بہت جلد یہ ملک کا سب سے بڑا پبلشنگ ہاؤس بن کر ابھرے گا۔ انشاءاللہ۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی تم بھی شہرت کی بلندیوں کو چھو لو گے۔ لیکن میں ایک بار پھر یہی کہوں گی کہ 10 ناول کی ایڈوانس پیمنٹ بہت زیادہ ہوگی، میری مانو تو 3 ناولز کی پیمنٹ لے لو۔ ان کے درمیان تھوڑی سی بارگیننگ ہوئی، بالآخر 5 ناولز کی ایڈوانس معاوضے پر بات طے ہو گئی۔ یہ ایک طرح سے ان کی 10 ماہ کی آمدنی کے رقم کے برابر تھی۔ مس چاولہ نے میرے شوہر سے پوچھا، آپ اس وقت یزدانی صاحب کے لیے کوئی سیریل تو نہیں لکھ رہے ہیں نا؟ وہ حیرت انگیز طور پر ایک مرتبہ پھر تم سے آپ کی طرف لوٹ آئی تھی۔ میرے شوہر نے اس کے سوال کے جواب میں بتایا، میں پچھلے 3 سال سے باقاعدگی کے ساتھ ایک قسط وار کہانی لکھ رہا ہوں، اور یہ ایک اتفاق ہے کہ اس سلسلے کی صرف 3 اقساط باقی ہیں۔
2 تو میں لکھ کر دے چکا ہوں، بس آخری قسط میرے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس آخری قسط سے جلد از جلد جان چھڑا کر یزدانی کے حوالے کر دیں، مس چاولہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے بعد یزدانی کے ادارے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آپ جو کچھ بھی لکھیں گے صرف اور صرف میرے لیے لکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، میرے شوہر نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن آپ کے لیے کام کا آغاز میں اس وقت کروں گا جب… وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، میں سمجھ گئی آپ آگے کیا بولنے والے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف 1 دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ آپ کل شام کو 7 بجے میرے بنگلے میں آ جائیں، میں 5 ناولز کی ایڈوانس پیمنٹ کا چیک آپ کو دے دوں گی۔ میرے شوہر اس خبر سے دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئے، تاہم انہوں نے اس اندرونی مسرت کو اپنے چہرے سے عیاں نہیں ہونے دیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، چیک وصول کرنے کے لیے بنگلے پر آنا ضروری ہے کیا؟ مس چاولہ نے گہری نظر سے میرے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، چیک تو میں آپ کو کہیں بھی دے سکتی ہوں، حتیٰ کہ اس وقت یہاں بھی، لیکن چیک کے علاوہ بھی چند قانونی تقاضے پورے کرنا ہے اور اس کام کے لیے آپ کو میرے بنگلے پر آنا ہوگا۔ مثلاً کس نوعیت کے قانونی تقاضے؟ میرے شوہر نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ مس چاولہ نے بتایا، ہمارے درمیان ایک لیگل ایگریمنٹ ہوگا جس کی روح سے آپ میرے علاوہ اور کسی بھی پبلشر کے لیے ایک لفظ بھی نہیں لکھیں گے، اور میں آپ کو فی ناول جو معاوضہ دوں گی اس ایگریمنٹ میں اس کا باقاعدہ ذکر کیا جائے گا۔ اس قانونی معاہدے پر ہم دونوں کے دستخط ہوں گے۔ میں کل دن میں اپنے وکیل سے مشورہ کر کے اسٹامپ پیپر پر وہ معاہدہ تیار کروا لوں گی۔ آپ شام کو میرے بنگلے پر آ کر وہ معاہدہ پڑھ لیں اور مطمئن ہونے کے بعد اس پر دستخط کر دیں۔ یہ کام اگر میں اپنے دفتر میں کروں گی تو آپ کو وہاں آنے میں شاید کوئی اعتراض ہو۔ آپ نے میرے آدمی کو جو پیغام دیا تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل شام 7 بجے آپ کے بنگلے پر پہنچ جاؤں گا، میرے شوہر نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ آپ ابھی بتا دیں کہ آپ جو ایگریمنٹ تیار کروائیں گی اس کی میعاد کیا ہوگی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مس چاولہ نے الٹا انہی سے پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں فی الحال 1 سال کا معاہدہ مناسب رہے گا۔ چلیں میں آپ کی بات رکھ لیتی ہوں۔ وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ویسے میں تو یہ چاہتی تھی کہ عمر بھر کا معاہدہ ہو جائے۔ اس روز میرے شوہر نے گھر آ کر مجھے اس ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا اور عمر بھر کے معاہدے والی بات بتاتے ہوئے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے شرارت بھرے انداز میں ان سے پوچھ لیا، تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ ویسے مس چاولہ کی پیشکش بری بھی نہیں، تو کیا تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ وہ قدرے خفگی بھرے لہجے میں مستفسر ہوئے۔ میں نے اپنی شریر سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اس میں ایسا ویسا سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی آپ کے پاس بیک وقت 4 کی گنجائش تو ہے ہی۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو آپ کسی اور کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں تم مجھ سے تفریح لے رہی ہو، وہ سرزنش کرنے والے انداز میں بولے۔ پھر تشویش بھرے لہجے میں کہا، ویسے میں نے محسوس کیا ہے مس چاولہ بڑی خطرناک عورت ہے، تو آپ نے اس مختصر سی ملاقات میں اس کی خطرناکی بھی جانچ لی؟ میں نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، اب آپ کا پہلا ناول مس چاولہ کی صورت و سیرت پر ہی ہونا چاہیے۔ یہ آپ پر ایک طرح کا اخلاقی قرض ہے۔ اخلاقی قرض؟ وہ منہ بگاڑ کر بولے، اخلاقی فرض کے بارے میں تو سنا ہے، لکھا اور پڑھا تھا، لیکن یہ اخلاقی قرض کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اخلاقی فرض ہی کی طرح ایک ذمہ داری ہوتی ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بس ایک نقطے کے اضافے سے اسے اخلاقی قرض بنا دیا جاتا ہے۔ فرض کو تو نبھایا جا سکتا ہے لیکن قرض کو اتارنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اخلاقی تقاضوں کے عین مطابق۔ میں نے لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ میرا احسان مانیں کہ میں نے آپ کی ڈکشنری میں اپنے توسط سے ایک نئے لفظ کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب آپ پوری آزادی کے ساتھ اس لفظ کو اپنی کہانیوں میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ انہوں نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، جس طرح وظائف و عملیات کی دنیا میں مختلف حروف اور الفاظ کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد ہی اس عمل کی اثر پذیری پر اختیار حاصل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کو بھی اخلاقی قرض کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اور تمہاری نظر میں وہ زکوٰۃ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا،
دیکھیں جی، میں کوئی کامل بزرگا یا کوئی پہنچی ہوئی باجی اللہ والی تو نہیں ہوں کہ آپ کو زکوٰۃ کے پیچیدہ اور کٹھن مراحل سے گزارنے کے لیے کوئی سخت معاہدہ کراؤں۔ میں سیدھے سادے رائٹر کی ایک سیدھی سادی بیوی ہوں، لہٰذا اخلاقی قرض کی زکوٰۃ کو بھی آپ ایک قرض ہی سمجھ کر اتاریں۔ مس چاولہ عرف خطرناک عورت کے لیے آپ جو پہلا ناول تحریر فرمائیں، اس میں سے اگر آپ 11 مرتبہ یا 33 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا 84 مرتبہ اخلاقی قرض کا استعمال کریں تو اس لفظ کی زکوٰۃ خود بخود ادا ہو جائے گی، کم از کم 11 مرتبہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے ہاں کہا اور نہ ہی نہ، بس سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ گڈو کی بھابھی صاحبہ اور اس کیس کے ملزم کی زوجہ محترمہ اتنا کہہ کر لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی تو میں نے سکوت کے اس لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میں اس لمحے کو گنوا دیتا تو پھر آنے والے لمحات میں یقیناً مجھے بھی سر پکڑ کر بیٹھنا ہوتا۔ ملزم کی بیوی خوش شکل اور خوش گفتار تھی، بیدار مغز اور تیز رفتار تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سمجھدار اور ہوشیار بھی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آج کا پورا دن میں صرف اس کی سنوں گا۔ مجھے اور بھی کلائنٹس کو اٹینڈ کرنا تھا، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ میں گڈو کی بھابھی کو نمٹا کر اپنے چیمبر سے رخصت کر دیتا۔ وہ مجھ سے اپنے قلم کار شوہر کا کیس ڈسکس کرنے آئی تھی، اور اسے کیس ہی کی حد تک محدود رہنا چاہیے تھا۔ اس کی فروئی باتیں خواہ کتنی بھی دلچسپ اور تفریحی کیوں نہ ہوں، مگر میں ان کے لیے ایک مخصوص وقت ہی دے سکتا تھا۔ ویسے یہ بات ماننے کی ہے کہ انسان اس کائنات کی سب سے زیادہ پیچیدہ اور حیران کرنے والی شے ہے۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب گڈو نے مجھے مس چاولہ کے مس ہونے کی حقیقت کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تو اس کی بھابھی صاحبہ نے یہ کہہ کر اسے چپ کرا دیا تھا کہ ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں بیگ صاحب سے وہی بات کرنا چاہیے، فروئی باتیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور اب اسے متعلق یہ احساس تک نہیں تھا کہ وہ بار بار اصل موضوع کو فراموش کر کے دلچسپ فروئی قصوں سے لگ جاتی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا اب اسے ایسا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ جیسے ہی سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، میں نے فوراً پوچھ لیا، تو کیا اگلے روز شام کو آپ کے شوہر مس چاولہ کے بنگلے پر گئے تھے؟ جی ہاں، گئے تھے، اس نے اثبات میں جواب دیا، اور اسی رات کو 10 بجے پولیس نے انہیں مس چاولہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ کیا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا اسی روز مس چاولہ قتل کر دی گئیں؟ بالکل یہی واقعہ پیش آیا تھا وکیل صاحب، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ یہ 13 مئی کا واقعہ ہے، اس نے بتایا۔ 12 مئی کو ان کی ملاقات ہوٹل میں مس چاولہ سے ہوئی، اور 13 مئی کی شام کو 7 بجے وہ وعدے کے مطابق مس چاولہ کے بنگلے پر پہنچے، جو شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ہے۔ مس چاولہ سے ملاقات کے بعد وہ گھر آ گئی تھے۔ ہم نے رات کا کھانا ایک ساتھ کھایا اور پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہمیں ٹی وی دیکھتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس والوں کو کھڑے پایا۔ پھر وہ انہیں مس چاولہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئے۔ اس روز 20 مئی کی تاریخ تھی۔ میں نے جلدی سے ذہن میں حساب لگایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ 13 مئی کو گرفتار ہونے والے رائٹر صاحب کو اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے۔ پھر تصدیق کی خاطر میں نے اپنے سامنے بیٹھی ملزم کی بیوی سے پوچھ لیا، اس وقت آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا اور کہا، ان کے ریمانڈ کی مدت ختم ہونے میں صرف کل کا دن باقی ہے، پرسوں انہیں عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، وقوعہ کے روز آپ کے شوہر کتنے بجے گھر واپس آئے تھے؟ میرا مطلب ہے مس چاولہ سے ملاقات کرنے کے بعد۔ اس وقت رات کے 8:30 بجے تھے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، انہوں نے آپ کو ملاقات کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کیا مس چاولہ سے ان کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا؟ نہیں، ایگریمنٹ نہیں ہو سکا تھا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مس چاولہ اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث اس روز اپنے وکیل سے ملاقات نہیں کر سکی تھی، اس نے جواب دیا، لہٰذا ایگریمنٹ کے کاغذات تیار نہیں ہو سکے تھے۔ مس چاولہ نے ان سے معذرت بھی کی تھی اور یہ وعدہ بھی کہ آئندہ روز یعنی 14 مئی کی شام کو دوبارہ اس کے بنگلے پر جانا ہوگا، لیکن اس نے دل شکستگی کے انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا
پھر دکھی لہجے میں بولی، 14 مئی کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی پولیس انہیں گرفتار کر کے ساتھ لے گئی۔ شاید مس چاولہ کے ساتھ کام کرنا ان کی قسمت ہی میں نہیں تھا۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، مس چاولہ یعنی مقتولہ کے ساتھ آپ کے شوہر کی جو بھی ڈیل چل رہی تھی وہ ان دونوں کے بیچ تھی، کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہیں تھی، لیکن مس چاولہ کے قتل اور آپ کے شوہر کی گرفتاری کے بعد یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں رہا ہوگا۔ مقتولہ اور ملزم کے درمیان استوار ہونے والے نئے تعلق کی خبر یزدانی صاحب تک بھی پہنچ گئی ہوگی، جبکہ ان کا ایک خاص مخبر نما جاسوس چاولہ پبلشنگ ہاؤس کے سیٹ اپ میں پہلے سے موجود ہے۔ اس سارے واقعے میں یزدانی صاحب کا کیا رد عمل رہا؟ وہ میرے شوہر سے خاصے خفا ہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان کی گرفتاری کے فوراً بعد میں نے سب سے پہلے یزدانی صاحب ہی سے رابطہ کیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر انہیں ان کی گرفتاری کی خبر ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے تعاون کی درخواست کی تو وہ بڑے روکھے انداز میں بولے، آپ کے شوہر نے کام ہی ایسا کیا ہے، میں کیا، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھی کہ کام سے ان کا اشارہ میرے شوہر اور مس چاولہ کے درمیان ہونے والی ڈیلنگ کی طرف ہے۔ ظاہر ہے یہ بات یزدانی صاحب کو ناگوار لگنے والی تھی، لہٰذا ان کی خفگی سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے نرم اور خوش آمدانہ انداز میں کہا، یزدانی صاحب میں مانتی ہوں وہ ایک غلط قدم اٹھانے جا رہے تھے، اگر وہ اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کرتے تو میں انہیں روکنے کی کوشش کرتی، لیکن بہرحال اب گزری ہوئی باتوں پر مٹی ڈالیں۔ مس چاولہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی چاولہ پبلشنگ ہاؤس بھی سمجھیں ختم ہو گیا، لہٰذا ان کا مس چاولہ کے لیے لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ان کی غلطی کو معاف کر دیں اور اس کڑے وقت میں ہماری مدد کریں۔ آپ بڑے تعلق والے ہیں، پولیس کے بعض بڑے آفیسر سے آپ کے دوستانہ مراسم ہیں۔ آپ کوئی سفارش لگائیں اور پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ مجرمانہ ذہن رکھنے والے انسان نہیں ہے، مس چاولہ کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ ان کی ساری بہادری، جرأت اور شجاعت صرف کہانیوں تک محدود ہے، وہ قلم کی مدد سے کاغذ پر تو… آپ شاید میری بات کو سمجھ نہیں سکیں، وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولے، میں اپنی ناراضگی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا، بلکہ… پھر کیا وجہ ہے یزدانی صاحب؟ اس مرتبہ میں نے قطع کلامی کی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، میں کیا، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہا تھا کہ اس پر جو سنگین الزام ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں، کم از کم میں تو اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یزدانی صاحب، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا، ان پر مس چاولہ کو قتل کرنے کا الزام ہے، انہوں نے مس چاولہ کو قتل کیا نہیں۔ مجھے یقین ہے جلد یا بدیر یہ الزام غلط ثابت ہوگا اور عدالت انہیں باعزت بری کر دے گی۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، یزدانی صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی انہیں قاتل سمجھتے ہیں؟ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اسی تیکھے نمک چھڑکنے والے لہجے میں بولے، پولیس کو اس بات کا پورا یقین ہے اور وہ عدالت میں آپ کے شوہر کو قاتل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی آنکھ اوجل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع آپ کو بروقت مل سکے۔ میں سمجھ گئی کہ یزدانی صاحب سے کسی قسم کی توقع رکھنا حماقت ہی ہوگی۔ میرے شوہر کے لیے ان کے دل میں جو میل آ گیا تھا اسے دھونا آسان نہیں تھا۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ میرے شوہر کے لیے اپنے میلے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، لہٰذا میں نے غصے سے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے گمبھیر انداز میں کہا، یزدانی صاحب، اگر آپ کے شوہر کو قاتل بھی نہیں سمجھ رہے تو ان کے انداز اور رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے بے گناہ بھی تصور نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی اس بے مروتانہ سوچ کے پیچھے وہی خفگی پوشیدہ ہے جو آپ کے شوہر کے مس چاولہ سے رابطے کے باعث ان کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ میرے خیال میں وہ آپ کے شوہر کے عمل کو بے وفائی اور غداری کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا ہے۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یزدانی صاحب جائیں جہنم میں، وہ میرے شوہر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں
مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی میں کسی مدد اور تعاون کے لیے ان کی طرف دیکھنا پسند کروں گی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے لمحے بھر کو تھمی، پھر گہری سنجیدگی سے بولی، بیگ صاحب، میں نے اپنے شوہر کا کیس پوری تفصیلات کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ان کو باعزت بری کرانا اب آپ کا کام ہے۔ آپ کی فیس وغیرہ کے علاوہ جو بھی عدالتی اور غیر عدالتی اخراجات ہوں گے میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اپنی فیس تو ابھی مجھ سے لے لیں۔ جن صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ فیس ایڈوانس میں لیتے ہیں۔ انہوں نے غلط نہیں کہا، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، فیس کے معاملے میں میرا یہی اصول ہے۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آپ نے مجھے جتنی تفصیل سے اس کیس کے بارے میں بتایا، میرے ریکارڈ میں ایسی اور کوئی مثال موجود نہیں تھی، لیکن ابھی اس کیس کے بعض پہلو تشنا ہیں۔ خصوصاً وہ سبب میں جاننا چاہوں گا جس کی بنا پر پولیس نے آپ کے شوہر کو مس چاولہ کے قاتل کی حیثیت سے گرفتار کیا ہے۔ پھر یہ کہ وقوعہ کے روز مقتولہ کے بنگلے پر آپ کے شوہر اور مقتولہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اس روز مقتولہ کی طبیعت میں کس قسم کی خرابی پیدا ہو گئی تھی، اس بنگلے میں مقتولہ کے علاوہ اور کون رہتا ہے، مذکورہ روز آپ کے شوہر کی وہاں موجودگی کے دوران کوئی اہم واقعہ تو پیش نہیں آیا، مقتولہ کو کس طریقے سے اور کب قتل کیا گیا تھا، آلۂ قتل کی کیا نوعیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بڑے تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر کہا، ان میں سے چند سوالات کے جوابات تو میں دے سکتی ہوں، باقی باتیں آپ کو انہی سے پوچھنا ہوں گی۔ آپ کو جتنا معلوم ہے وہ تو بتا دیں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قلم کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، وقوعہ کے روز مقتولہ کو شدید قسم کا نزلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دفتر بھی نہیں جا سکی تھی اور وہ سارا دن اس نے گھر میں رہ کر ہی گزارا تھا۔ میرے شوہر اور مقتولہ کے بیچ میں بھی مختصر گفتگو ہوئی، میں اس کے مکالمے تو آپ کو نہیں سنا سکتی، البتہ اتنا جانتی ہوں وہ جس کام سے وہاں گئے تھے وہ ایک دن کے لیے مؤخر ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وقوعہ کے روز مقتولہ اپنے بنگلے میں اکیلی ہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں رہتا تھا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے شوہر کے وہاں موجودگی کے دوران کوئی اہم یا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ مقتولہ کے بارے میں پولیس کا موقف یہ ہے کہ اسے سائلنسر لگے پسٹل سے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ خاموشی کے ساتھ 2 مہلک گولیاں اس کے سینے میں اتریں اور وہ انا للہ ہو گئی۔ ان میں سے ایک گولی نے اس کے دل میں سوراخ کر دیا تھا۔ مقتولہ کی لاش اس کے بیڈ روم میں بیڈ پر پڑی ملی تھی، بستر اس کے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ پولیس نے بنگلے کی تلاشی کے دوران آلۂ قتل بھی برآمد کر لیا۔ اس سائلنسر لگے پسٹل پر میرے شوہر کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے۔ واقعی یہ تو گہری تشویش کی بات ہے۔ میں نے فوراً تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، اس سلسلے میں آپ نے ملزم سے استفسار کیا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، میں جب حوالات میں ان سے ملنے گئی تو میں نے آلۂ قتل کے حوالے سے انہیں کریدا تھا، اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس سائلنسر لگے پسٹل سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کے مطابق مذکورہ پسٹل مقتولہ کی ملکیت ہے۔ انہوں نے وہ ہتھیار اس کے بنگلے میں پڑا دیکھا تھا اور مقتولہ ہی کے کہنے پر وہ پسٹل انہوں نے اٹھا کر مقتولہ کو دیا تھا، لہٰذا اس پر ان کے فنگر پرنٹس آ جانا لازمی بات ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا، آپ ان سے ملنے تھانے کب جائیں گے؟ آج کسی وقت یا پھر کل، میں نے خیالات سے چونکتے ہوئے کہا۔ پرسوں تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس سے پہلے ہی آپ کے شوہر سے ایک بھرپور ملاقات بہت ضروری ہے۔ آپ اس سلسلے میں فکر مند نہ ہوں، میں اپنی سہولت دیکھتے ہوئے تھانے کا چکر لگا لوں گا۔ آپ کی تسلی نے مجھے مطمئن کر دیا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اب آپ مجھ سے اپنی فیس وصول کر لیں تاکہ یہ اطمینان بھی ہو جائے کہ کیس میں آپ نے مضبوط ہاتھ ڈال دیا ہے۔ میں نے فوراً سے پیشتر اس کی فرمائش پوری کر دی۔ فیس کی وصولی کی رسید اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی تقلید میں گڈو بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، گڈو، تمہاری آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ انٹر کا امتحان دے دیا ہے، اس نے جواب دیا، آج کل فارغ ہی ہوں۔ فارغ ہو تو میرے لیے ہی کچھ کام کرو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ یہ کام تمہارے بھائی جان کے کام آئے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور جناب، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم کل کسی وقت دفتر میں آ کر مجھ سے ملو،
میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر بتاتا ہوں تم سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ آپ یقیناً مجھ سے مقتولہ مس چاولہ کے بارے میں پوچھیں گے، وہ اندازہ قائم کرنے والے لہجے میں بولا۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے مس بننے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ ہاں، یہ تفصیل بھی تم سے سننا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تم کل میرے پاس آؤ تو اس دوران میں تمہارے بھائی جان سے بھی ملاقات کر لیتا ہوں۔ اوکے بیگ صاحب، میں کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ یقین سے بولا۔ اس کے بعد ہم تینوں کے درمیان الوداعی کلمات کا تبادلہ ہوا اور وہ دیور بھابھی شکریہ ادا کر کے میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ ملزم کی باتونی اور خوش بیان بیوی نے مجھے مس چاولہ مرڈر کیس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات فراہم کر دی تھیں، جن کی روشنی میں ایک خاص انداز میں سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ مجھے اس پراسرار کیس میں 3 افراد نہایت ہی اہم دکھائی دے رہے تھے۔ نمبر 1 تو مقتولہ مس چاولہ، نمبر 2 ملزم قلمکار، نمبر 3 ملزم کا ناراض پبلشر یزدانی۔ ان میں سے نمبر 1 تو زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا تھا، نمبر 2 پولیس کی قید میں تھا اور عنقریب جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والا تھا، اور نمبر 3 بالکل لا تعلق اور آزاد گھومتا پھر رہا تھا۔ مسٹر یزدانی نے ملزم کی گرفتاری پر اس کی بیوی کے ساتھ جس روکھے پھیکے بلکہ دشمنانہ رویے کا مظاہرہ کیا تھا وہ میرے لیے قابل غور تھا۔ اس سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ملزم کے لیے اپنے دل و دماغ میں بہت زیادہ نفرت پالے بیٹھا تھا۔ یا تو اسے یقین تھا کہ مس چاولہ کو ملزم ہی نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور یا پھر وہ یہ چاہتا تھا کہ ملزم اس کیس میں لٹک جائے، چاہے اس نے مس چاولہ کا مرڈر کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ ایک گمبھیر اور سنسنی خیز صورتحال تھی، اور مجھے اس تمام تر گمبھیرتا اور سنسنی خیزی سے گزر کر حقائق تک پہنچنا تھا تاکہ میں اپنے موکل کو انصاف دلا سکوں، اور مجھے 100% یقین تھا کہ میں بہت جلد ایسا کر گزروں گا۔ اس روز کلائنٹس سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے دفتر سے نکلا اور گھر جانے سے پہلے گاڑی کو اس تھانے کی سمت دوڑا دیا جس میں گڈو کا بھائی عدالتی ریمانڈ کی مدت گزار رہا تھا۔ ملزم کو بس کل کا دن پولیس کی کسٹڈی میں گزارنا تھا، پرسوں ایک چالان کے ساتھ پولیس اسے حوالہ عدالت کر دیتی، اس کے بعد میرا عملی کام شروع ہو جاتا۔ ملزم سے ملاقات خاصی سود مند ثابت ہوئی، اس کے بارے میں اس کی بیوی نے بڑی تفصیل سے مجھے معلومات فراہم کر دی تھیں، لہٰذا ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے میں نے اپنا فوکس اسی منظر پر رکھا جب ملزم مقتولہ سے ملنے اس کے بنگلے پر گیا تھا، یعنی 13 مئی شام 7 بجے وقوعہ کے روز۔ پھر اسی روز رات 10 بجے اسے اس کے گھر سے مس چاولہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی عمر کا اندازہ میں نے 40 کے آس پاس لگایا، رنگ صاف، قد درمیانہ اور جسم مائل با فربہی۔ اسے صحت مند کہا جا سکتا تھا لیکن موٹا نہیں۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے ذہانت، تجربہ اور بردباری ٹپکتی تھی، تاہم ان لمحات میں وہ مجھے خاصا سنجیدہ اور متفکر دکھائی دیا، جیسے کسی کہانی کے اینڈ پر آ کر اٹک گیا ہو۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کہانی کو کیا انجام دے، گویا اپنی کہانی نے اسے متذبذب کر رکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رسمی علیک سلیک اور تعارف کے بعد میں نے تمام ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لے لیے، جن میں وکالت نامہ سر فہرست تھا۔ اس نے مجھ سے زیادہ سوالات نہیں کیے، بلکہ میں نے اس سے جو بھی پوچھا اس کا مدلل اور مفصل جواب دیتا چلا گیا۔ اس کے تعاون کے باعث میں بہت کم وقت میں بہت زیادہ باتیں جاننے میں کامیاب ہو گیا، جن میں بعض حیرت انگیز انکشافات بھی شامل تھے، لیکن میں سر دست آپ کو اس ملاقات کی تفصیل نہیں سناؤں گا، ورنہ سارا سسپینس جاتا رہے گا، اور کہانی کا سسپینس آخری مرحلے تک قائم و دائم رہنا چاہیے، خصوصاً جب یہ کہانی کسی قلمکار کی ہو۔ بہرحال عدالتی کارروائی کے دوران لمحہ با لمحہ میں آپ کو ان حیرت انگیز انکشافات سے روشناس کرواتا رہوں گا۔ جب میں حوالات سے واپس آنے لگا تو میں نے گڈو کے قلمکار بھائی جان سے پوچھا، آپ کو یہاں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یقین نہیں آ رہا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کس بات کا یقین نہیں آ رہا؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے اور پیش آ رہا ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس دنیا میں کسی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی پیش آ سکتا ہے، اور یہ حقیقت آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ ایک حساس دل اور فعال دماغ رکھنے والے رائٹر ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا،
آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے مس چاولہ کو قتل نہیں کیا تو پھر جلد یا بدیر آپ ان تکلیف دہ حالات سے نکل آئیں گے۔ میں مثبت انداز میں سوچنے کا عادی ہوں، اس نے ٹھوس انداز میں کہا، اور مجھے اپنے عمل پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں مس چاولہ کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، لہٰذا مجھے امید ہے میں باعزت اس کیس سے بری ہو جاؤں گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی صفحات پر لکھی ہوئی کہانی نہیں جسے میں اپنی مرضی سے پسندیدہ انجام تک پہنچا دوں۔